یہ سن کر عبدالمطلب نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بس اتنا کہا، صبر کرو۔ اگلے دن نبی کے دادا عبدالمطلب اور چچا ابو طالب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں والے لشکر سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ کے لوگ دور سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں خوف تھا، کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہم اس عظیم طاقت کے سامنے زندہ رہ سکیں گے؟ وہاں پہنچ کر عبدالمطلب نے ابرہہ سے کہا، میں تمہیں ایک بار پھر خبردار کرتا ہوں، جس گھر کو تم تباہ کرنا چاہتے ہو وہ اللہ کا گھر ہے۔ اس برے کام سے باز آ جاؤ۔ مگر ابرہہ جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو، وہ تنزیہ ہنستا رہا۔ پھر عبدالمطلب نے کہا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ یہ سن کر ابرہہ حیران رہ گیا اور تنزیہ ہنستے ہوئے بولا، میں نے سوچا تھا کہ تم اپنے کعبہ کو بچانے کی بات کرنے آئے ہو، مگر تم تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ یہ سن کر دربار میں موجود لوگ ہنس پڑے۔ پھر ابرہہ نے کہا، میں تمہارے عبادت خانے اس مقدس کعبہ کو تباہ کر دوں گا جہاں تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ تمہاری عزت اور وقار سب مٹی میں ملا دوں گا، اور تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں، بلکہ تم اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ تب عبدالمطلب نے سر بلند کر کے کہا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اپنے اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ لیکن مکہ اور کعبہ کا مالک اللہ ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ایک لمحے کے لیے پورا ماحول سناٹے میں آ گیا، مگر یہ بات سن کر ابرہہ جوش سے بھڑک اٹھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا اللہ کعبہ کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ اس کے بعد عبدالمطلب اور ابو طالب اونٹ لے کر واپس لوٹ آئے۔